معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ پچھلے دن مکمل ہو چکا ہے اور وہ اپلوڈ بھی ہو چکی ہے۔ ایک ویڈیو رہتی ہے، وہ آج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ النساء کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے نا گزشتہ ایک ماہ تقریباً 10 دن میں جو کچھ کیا اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی مختصراً جائزہ جو ہے سورہ البقرہ کا اور سورہ آل عمران کا بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تفسیر النور کا چینل 13 مئی کو شروع کیا گیا، اور اس دن 13 مئی کو 3 ویڈیو ابتدائی 3 ویڈیو اپلوڈ کی۔ ان میں پہلی مقدمہ تفسیر القرآن، دوسری ترتیب القرآن، اور تیسری جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عنوان سے وہ 3 کلپ تھے۔ 14 مئی سے ہم نے اس کا باقاعدہ سورہ فاتحہ سے آغاز کیا، اور اس دن سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ آن ایئر کی۔ اس کے اگلے دن ہی سورہ البقرہ شروع ہوئی۔ اس سورہ البقرہ میں 23 ویڈیو وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جب یہ سورہ البقرہ کا مطالعہ ختم ہوا تو سورہ آل عمران شروع کی گئی، اور اس کی بھی 14 ویڈیو ہیں جو اپلوڈ ہو گئی ہیں، وہ انہی ہیں۔ ایک رہ گئی ہے، باقی ساری ہو گئی ہیں، ایک رہ گئی ہے، وہ آج بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو سب لوگوں کا انتہائی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، پسند کیا اور سبسکرائب کیا، جس کا ممنون اس لیے بھی ہوں کہ اس چینل سے آپ کی دلچسپی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قرآن کریم سے کتنا لگاؤ ہے۔ لیکن جو میرا تھوڑا سا ہے ریزرو کہ آپ لوگوں نے ان تمام ویڈیو کو دیکھا نہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھا ہوگا، لیکن اتنا وہ تسلسل سے دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ یہ خامی دور کر لیں۔ دور ہوگی تو قرآن کا تسلسل سمجھ میں آئے گا، اور قرآن کی سمجھ بوجھ کے لیے یہ کیا گیا کام۔ تو اللہ نے توفیق دی تو یہ انشاءاللہ جاری بھی رہے گا، اور ہر روز یہ ترتیب کے ساتھ کسی صورت میں ترتیب کے ساتھ آیات کا جو ہے نا وہ مطالعہ کیا جائے گا، اور اس کا ویڈیو کلپ بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو یہ 10-12 منٹ ایوریج بنتی ہے، تو اتنا وقت تھوڑا سا نکال لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور میرا بھی کچھ جو ہے نا آخرت کا سامان مہیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے میرا کلام سنا، وہ میری وہ جو کاوش تھی وہ سنی اور اس کو سراہا بھی۔ تو یہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی اس کی سمجھ آ گئی تو وہ بھی دوسروں کو اس کی پہنچائے، اور یہ کام ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب سورۃ البقرہ کا جائزہ لیتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ آپ اس گزارش پہ کوئی تھوڑا سا دھیان دیں گے، اور اپنی بھی عاقبت سنواریں اور میری بھی عاقبت سنواریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب سورہ البقرہ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، مختصر میں بیان کروں گا، باقی تفصیل تو پہلی ویڈیو میں تسلسل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سورہ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، جس کے 40 رکوع ہیں۔ ان میں پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ جامع ترین مکی قرآن کا وہ خلاصہ ہے جو کفار کو تبلیغ کے لیے پیش کیا گیا، اور اسی مختصراً مگر جامع ترین خلاصے کو ہی یہود کو بھی پیش کیا۔
اس کے بعد اگلے 10 رکوع بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب ہے، بلکہ 14 ہیں، 14 میں ہی براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ تو پہلے ان میں سے پہلے 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے احسانات اور ان کی پھر معافی، اور معافی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا تھا کہ یہ جب آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو جو بھی ہماری نسل میں سے اس وقت موجود ہوگا ان پر نہ صرف ایمان لائیں گے بلکہ ان کی تبلیغ کے سلسلے میں مدد بھی کریں گے۔ لیکن انہوں نے بھی یہ وعدہ اپنا یہ بھی نہیں نبھایا، حالانکہ اللہ ان کو اسی وعدے کے تحت ہی معافی عطا فرماتا رہا تھا۔ وہ تو اپنے شریعت سے بھی منحرف ہو جائے، وہ 10 جو ان کے شرعی احکامات الہی تھے ان سے بھی وہ منحرف تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہا کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان پر ایمان کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ 18 رکوع کل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 22 رکوع بنتے ہیں۔ 22 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان کو خطاب کیا ہوا ہے اور ان کو تنبیہ یا تاکید کی گئی ہے کہ آپ ایمان جو لے آئے ہیں یہ آپ بھی ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جو وہ اپنا اصل دین ہی بھول چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی بندھے رہنا، اور اس میں ضابطہ اخلاق بھی وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس صورت کا مختصر جائزہ تھا، اور اس میں جو سب سے جو مجھے دو آیات، ایک اس بقرہ کی سورہ البقرہ کی 2 آیات ہیں جو بڑی جلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیارات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک آیت تو سورہ البقرہ کی 163 ہے، وہ تخلیقی اختیارات کو ظاہر کرتی ہے، اور اگلے جو ہے نا 4 آیات ہیں ہی سارے اس کی تخلیق ہے، کیا انسان مخلوق کے لیے اس نے کیا کیا تخلیق کیا ہوا ہے۔ اور اس میں دوسری جو آیت ہے وہ آیت کرسی آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اس میں ذات باری تعالیٰ نے اپنی ذات کی ذاتی اختیارات بلا شرکت غیر وحدہ لا شریک ہونے کی حیثیت سے وہ جتائے ہیں کہ وہ صرف وہی کر سکتا ہے، وہ تخلیق کے بھی صرف اسی کے ہی اختیار ہیں، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ البقرہ تھی۔ یہ یہودیوں کو بنیادی طور پہ یہ خطاب ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ ساری تاکیدن آیات بھی موجود ہیں کہ ان جیسے نہ ہو جانا۔ تو اب آگے جو ہے اس میں سورہ بقرہ وجہ تسمیہ صرف وہ واقعہ ہے کہ ایک بانجے نے اپنے ماموں کو قتل کیا ہوتا، وہ دوسروں پہ الزام لگا رہا تھا، مؤثر تھا بستی میں، تو اللہ نے اس قاتل کو ظاہر کرنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کافی لوجت کے بعد وہ گائے تو ذبح کر لی اور پھر اللہ نے ان کو کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اس لاش کو میت کو مارو، تو وہ اٹھ گیا، تو وہ مردہ مقتول اٹھ گیا اور اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مار گیا۔ تو یہ اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے کہ سورہ البقرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ آگے ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران جیسے یہ بنی اسرائیل یہود کو خطاب تھا، اور سورہ آل عمران جو ہے بنی اسرائیل کی دوسری قوم امت سمجھ لیں، گمراہ امت نصارہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کو خطاب ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ عمران کی نسل ہے، جو حضرت عمران جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، اسی نسل سے ان کو پکارا گیا ہے قرآن میں۔ اور جیسے وہ پہلے ابتدائی رکوع سورہ البقرہ میں جو ہے وہ یہود کو خطاب تھا، اب اس صورت میں بھی پہلے جو ہیں پہلی 99 آیات وہ نصارہ کو ہی خطاب ہے،
اور اس کی وجہ نزول وہ نجران کا ایک پادریوں کا ابو عرصہ اور ابو علقمہ کی سربراہی میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کے لیے آیا اور مسجد نبوی ٹھہرا، تو ان کو یعنی براہ راست تو ان کو خطاب ہے، ان کو ہی جتایا گیا ہے کہ یعنی یہ اس دین پہ آ جاؤ، اب وہ گمراہی چھوڑو، اس دین پہ آ جاؤ، یہی اس نے کا جو ہے نا رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک اسی دین نے رہنا ہے اور یہی سچا دین ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ لہت و لال سے کام کیا، کیونکہ اپنی وہ چدراہٹ میں جو ہے نا وہ اس کو قبول نہ کر سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے ساتھ مبالغہ کرو، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ہے جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں مبالغے کا چیلنج کیا تو وہ جو ہے نا انہوں نے مہلت مانگ لی کہ یہ ہمیں آپ نہ تھوڑا سا مشورے کا موقع دیں۔ تو جب انہوں نے اب باہمی مشورہ کیا تو اس میں انہوں نے خیر یہی سمجھی کہ نبی تو یہ سچے ہیں، تو ان سے ان کی بد دعا جو ہے وہ نسلوں تک جاری رہے گی، اس لیے ہم ان کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن ان کو جزیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، ہے تو یہ سچے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم سارے اہل عرب سے جو ہے نا وہ پنگا بھی نہیں لے سکتے، لڑائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ لڑائی کیونکہ پہلے ہی کفار مکہ تو فارس اہل فارس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، عیسائیوں کے خلاف وہ ویسے ہی تھے۔ سورہ روم اس سلسلے میں مکمل طور پہ وہ جو ہے اس کی شاہد ہے۔ تو یہی مسلمان جو تھے یہی ان کے طرفدار تھے، تو ان کی ان کو ہی نہیں مان رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی لڑائی چھیڑ دی تو دوسرے عرب تو پہلے ہی ہمارے خلاف ہے، تو اس لیے ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیات تو 99 آیات تو ان کو عیسائیوں کے ہی لیے ہیں۔ تو اگلی 101 آیت جو ہے اس میں 24 رکوع ہیں اور 200 جو ہے نا وہ آیات ہیں۔ اگلی 101 آیت جو ہے وہ اہل ایمان کو براہ راست خطاب ہے۔ تو یہ اس کا تھا مختصر سا جائزہ۔ اب اس کو اگلی جو ہم نے مطالعہ شروع کرنا ہے سورہ النساء کا، اس کا مختصر جائزہ بھی لے لیتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کل باقاعدہ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ سورہ النساء یہ مکی و مدنی صورتوں کے پہلے گروپ کی تیسری مدنی صورت ہے۔ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، جو چوتھے پارے کے 12ویں رکوع سے چھٹے پارے کے چوتھے رکوع تک ہے۔ یہ صورت معاشرے میں موجود افراد کو حاصل انفرادی حقوق و اختیارات اور ان پر عائد حدود و قیود کا تعین کرتی ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر مرد اور عورت کو اعلیٰ اقدار کی پاسداری کا حکم ہے، غرضے کہ یہ صورت معاشرے کے انفرادی معاملات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں منافقین کو بھی جوڑا گیا ہے کہ اگر تم ایمان کے دعوے دار بن گئے ہو تو اہل کفر کے ساتھ مل کر سرکشی اور سازشیں نہ کرو اور دین حق کو دل سے تسلیم کر لو، ورنہ تمہارا انجام کفار سے بھی بدتر ہوگا۔ البتہ منافقین کو بھی اہل ایمان کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس میں اہل کتاب کو دی گئی ایمان کی دعوت بھی شامل ہے۔ یہود کو منافقین کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے کیونکہ منافقین یہودیوں کے ہی تربیہ یافتہ تھے۔ یہ تھا اس کا مختصر خلاصہ۔ اب مطالعہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایک جو آخری عرض ہے کہ اس چینل کو برائے مہربانی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور نہ ہی اس کو سنتے ہیں تو سن لیں، یہ فائدہ ہی ہے، کچھ اچھی چیزیں ہی ملیں گی اس میں، یہ کیونکہ یہ کسی فرقے بازی میں یہ تفسیر میں نے نہیں لکھی اور نہ اس کی ضرورت تھی، صرف قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی توحید کا کہ تقدس کا ہی خیال رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس عرض پر بھی توجہ فرمائیں گے اور اس کو دیکھیں گے بھی، اور جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ صدق اللہ العظیم۔